کسی شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے، اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون پینے کو دل چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے۔ تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی مشن پر چلی۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا، اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے مچھلی کھلا دی۔ اس لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مثلاً کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ یہ آخرت میں ہمارے پاس آئے تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دے تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئے۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کی تھی ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو۔ اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کی سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نام اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔